الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ایک زمانہ تھا جب عرب دنیا کے لوگوں کو باہر کی دنیا، دوسری دنیا ایک معمولی حیثیت دیتی تھی، اس لحاظ سے کہ بالکل جاہل اور اجڑ سمجھا جاتا تھا بعض علاقوں کے لوگوں کو۔ ان شہروں میں بھی اکا دکا ان کے شہروں میں پکے مکان یا پتھر کے مکان ہوتے تھے، اور اکثریت جھونپڑا نما مکانوں میں رہا کرتی تھی، اور دیہاتی ماحول تو بالکل ہی عارضی جھونپڑیوں کا ماحول تھا۔ اور جس طرح یہ دنیا سمجھتی تھی ان کو جاہل و جٹ، عملاً تہذیب سے بالکل یہ لوگ آری لوگ تھے۔ حالت یہ تھی ان لوگوں کی کہ ذرا ذرا سی بات پر لڑائیاں ہوتی تھیں تو سالوں چلا کرتی تھیں۔ اسی طرح کی ایک لڑائی کا قصہ ہے جنگ کا، کہ ایک دفعہ ایک پرندہ ایک درخت پر گھونسلے میں بیٹھا ہوا تھا اپنے انڈوں پر، تو عربوں کے سرداروں میں سے ایک نے کہا، گزرا وہاں سے، اس نے دیکھا اس کی طرف پسندیدگی کی نظر سے، اور اس کو دیکھ کے کہا کہ تو میری پناہ میں ہے۔ اگلے دن گیا تو دیکھا کہ وہ انڈے ٹوٹے پڑے ہیں، زمین پہ گرے ہوئے ہیں، گھونسلہ بھی بکھرا ہوا ہے، اور وہ چڑیا یا پرندہ جو بھی تھا بڑی دردناک حالت میں بیٹھا درخت پہ۔ اس شخص نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک اونٹنی نظر آئی جو چر رہی تھی وہاں۔ یقین ہو گیا کہ یہ گھونسلہ گرانے والی یہی اونٹنی ہے۔ وہ اونٹنی ایک دوسرے قبیلے کے کسی سردار کے کسی مہمان کی اونٹنی تھی۔ وہ اس کے پاس گیا کہ آج تو میں نے اس اونٹنی کو چھوڑ دیا ہے، لیکن اگر آئندہ یہ اس طرف آئی تو میں اس کو مار دوں گا۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد وہ اونٹنی اس پہلے شخص کے جس نے یہ وارننگ دی تھی، چڑیا کو پناہ دی تھی، اس کے ریوڑ کے ساتھ مل کر پانی پینے لگی۔ جانور مل جایا کرتے ہیں، اس نے اس کے تیر مار دیا اس اونٹنی کو۔ وہ زخمی ہو کے دوڑی اور اپنے جہاں اس کا مالک ٹھہرا ہوا تھا وہاں دروازے پر جا کے گری اور مر گئی۔ تو جس کا شخص کا یہ مہمان تھا جس کی اونٹنی مری، اس شخص نے وہاں شور پڑ گیا کہ دیکھو جی ہماری عزت برباد ہو گئی۔
ہمارے مہمان کی اونٹنی کو مار دیا، اس نے اس اونٹنی مارنے والے کو جا کے قتل کر دیا، اور اس طرح جنگ شروع ہوئی اور پھر 40 سال تک یہ جنگ جاری رہی۔ ایک لمبی تفصیل ہے اس کی، مختصر میں نے بتایا۔ تو یہ تھی اجڑ پنے اور جہالت کی حالت اس وقت عرب کی، اور ان عربوں کو اپنی ان باتوں پر بڑا فخر تھا۔ عورت کی عزت نہیں تھی، لڑکی پیدا ہوتی تو اسے مار دیا جاتا، تکبر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، شراب خوری، جوا اور زنا کو بڑائی کا نشان سمجھا جاتا تھا، بڑے فخر سے اس کو بیان کیا جاتا تھا۔ غرض کے انتہائی گرے ہوئے اخلاق تھے ان لوگوں کے۔ زندگی کا کوئی پہلو بھی لے لو، ذلیل ترین حرکتیں ہوا کرتی تھیں۔ پھر وہ زمانہ آیا جس کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے، اس آیت میں تلاوت کی ہے کہ یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب اس نے ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول مبعوث کیا، وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ بس اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے سیکھ کر ان لوگوں کو پاک کیا، ان کو حکمت کی باتیں سکھائیں، ان کو بتایا کہ معاشرے میں کس طرح رہنا ہے، تہذیب کیا ہے، تمدن کیا ہے۔ ان کو خاندان کی چھوٹی سے چھوٹی اکائی یعنی گھر کی سطح پر بھی جو رشتوں کی ذمہ داریاں ہیں ان کے بارے میں بتایا، آپس میں کس طرح ایک دوسرے سے اخلاق دکھانے ہیں اس بارے میں بتایا، اور پھر ایک شہری کی حیثیت سے کس طرح رہنا ہے وہ اخلاق سکھائے، ان کے بارے میں تعلیم دی۔ پھر تم نے اپنے ہمسائے کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، اس کے کیا اخلاق ہونے چاہیے، تمہیں دکھانے چاہیے، تم نے بحیثیت ماتحت کس طرح رہنا ہے، کن اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، تم نے بحیثیت افسر اپنی کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ غرض کے معاشرے کے مختلف درجات میں ایک فرد پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور جس حیثیت سے ایک شخص نے جس طرح اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے وہ انہیں سکھایا، یعنی اجڑ اور جاہل لوگوں کو با اخلاق انسان بنایا اور پھر انہیں باخدا انسان بنایا۔ وہ لوگ جو خدائے واحد کے تصور سے ناواقف تھے انہیں اعلیٰ اخلاق کے ساتھ ساتھ ایک خدا کے حضور جھکنے والا اور اس کا تقوی اختیار کرنے والا بنایا، اور پھر اعلیٰ اخلاق کے بھی ایسے نمونے ان سے قائم کروائے جو مثال بن گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ انقلاب اس رسول اور معلم اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سکھانے اور اس کے خدا تعالیٰ سے تعلق کی وجہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت خصوصی عطا ہوئی اس کا نتیجہ تھا۔ جیسا کہ میں نے کہا زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس میں آپ نے اخلاق کے اعلیٰ نمونے قائم نہ کیے ہیں۔
اور نہ صرف خود قائم کیے بلکہ اپنے ماننے والوں میں بھی قائم فرمائے۔ ان سب کو بیان کرنا تو ممکن نہیں، چند نمونوں کو، مختلف جو نمونے ہیں ان کو میں پیش کرتا ہوں مختلف جگہوں سے، جن سے آپ کے معلم اخلاق ہونے کی کچھ جھلکیاں نظر آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہم پر اس احسان کی وجہ سے اس کے آگے سر جھکتا ہے، اور اس احسان کا تقاضا ہے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ آپ نے اپنی امت سے یہی توقع رکھی ہے کہ امت کا ہر فرد ان اعلیٰ اخلاق کو اپنائے۔ اپنے ماننے والوں کو با اخلاق اور باخدا بنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کیا کہ وذکر فإن ذکریٰ تنفع المؤمنین، کہ اور تو نصیحت کرتا چلا جا، بس یقیناً نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ آپ کی نصیحت کا انداز بھی عجیب تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حکم تھا کہ نرمی اور پیار سے اپنے ماننے والوں سے سلوک کرنا ہے، اس لیے آپ نے اپنوں یعنی اپنے قریبی عزیزوں بچوں سے بھی سمجھانے کے لیے نرمی اور محبت و شفقت کے سلوک فرمائے، اور امت کے دوسرے افراد سے بھی، اپنے صحابہ سے بھی، اور ہمیشہ اس حکم کو مد نظر رکھا کہ تیرا کام نصیحت کرنا ہے، آرام سے نصیحت کرتا چلا جا۔ اور ایک اعلیٰ معلم کا یہی نمونہ ہونا چاہیے۔ آپ نے ہمارے سامنے یہ نمونہ قائم کیا کہ اگر اصلاح معاشرہ کے لیے اعلیٰ معیار قائم کرنے ہیں تو اپنے گھر سے اصلاح شروع کرو، اس کا اثر بھی ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آگ سے بچاؤ، ان راستوں پر چلو اور ان کو چلاؤ جو اللہ تعالیٰ کے قرب کی طرف لے جانے والے راستے ہیں، جو اعلیٰ اخلاق کو حاصل کرنے والے راستے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پر شرعی احکامات کا خاتمہ ہوا، آخری شرعی نبی تھے، آپ نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت اعلیٰ ترین معیار قائم کرنے تھے۔ چنانچہ چھوٹی سے چھوٹی بات بھی آپ اپنے گھر والوں کو کی طرف بھی توجہ دلاتے، چھوٹی چھوٹی بات کی طرف بھی، اور ان کی تربیت فرماتے تھے، لیکن انتہائی صبر سے، حوصلے سے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 ماہ تک فجر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے حضرت فاطمہ کے دروازے کے پاس سے یہ فرما کر گزرتے رہے کہ اے اہل بیت، نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اور پھر یہ آیت تلاوت فرمایا کرتے تھے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت، اللہ تم سے ہر قسم کی گندگی دور کرنا چاہتا ہے اور تم کو اچھی طرح پاک کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہے نصیحت کا عمدہ طریقہ، کوئی غصہ نہیں لیکن مسلسل نصیحت ہے۔ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو ان کے مقام اور ذمہ داریوں کی طرف احساس بھی دلایا جا رہا ہے کہ تمہارا اصل کام خدا تعالیٰ کی طرف جھکنا، اس کی عبادت کرنا ہے اور اس میں معیار قائم کرنا ہے۔
ایک اور حدیث میں اسی طرح نصیحت کرتے ہوئے نصیحت کرنے کا ذکر آتا ہے، اور اس سے آپ کے نصیحت کے رنگ کا اور وصف کا اور پتہ لگتا ہے۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ہمارے گھر تشریف لائے اور مجھے اور فاطمہ کو تہجد کے لیے بیدار کیا۔ پھر آپ اپنے گھر تشریف لے گئے اور کچھ دیر نوافل ادا کیے۔ اس دوران ہمارے اٹھنے کی کوئی آہٹ وغیرہ محسوس نہ کی، تو دوبارہ تشریف لائے اور ہمیں جگایا اور فرمایا اٹھو اور نماز پڑھو۔ حضرت علی کہتے ہیں میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور کہا خدا کی قسم، جو نماز ہمارے لیے مقدر ہے ہم وہی پڑھ سکتے ہیں، ہماری جانیں اللہ کے قبضے میں ہیں، وہ جب چاہے ہمیں اٹھا دے۔ رسول کریم واپس لوٹے، آپ نے تعجب سے اپنی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے میرا ہی فکرہ دہرایا کہ ہم کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے سوائے اس کے جو ہمارے لیے مقدر ہے۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی کی کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، کہ انسان بحث کرنے والا ہے اکثر باتوں میں۔ تو آپ ڈانٹ بھی سکتے تھے، سرزنش بھی کر سکتے تھے، لیکن بڑے آرام سے نصیحت فرمائی کہ یہ بھی سمجھا دیا بچوں کو کہ یہ تو میں سمجھاتا رہوں گا، بتاتا رہوں گا، بلاتا رہوں گا، میرا کام نصیحت کرنا ہے، اور یہ جو تم نے بات کی ہے یہ غلط ہے۔ یہ جو بہت بحث کرنے والا انسان ہے، بحث کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ چاہتے تھے کہ آپ کی اولاد سادگی سے زندگی بسر کرنے والی ہو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والی ہو، عبادت کرنے والی ہو اور اس میں معیار حاصل کرنے والی ہو۔ دنیا کی چیزوں سے انہیں کوئی رغبت نہ ہو، لیکن یہ بات پیدا کرنے کے لیے آپ نے کبھی سختی نہیں کی، یا تو آرام سے سمجھاتے تھے یا اپنے رویے سے اس طرح ظاہر کرتے تھے کہ ان کو خود ہی احساس ہو جائے۔ چنانچہ اس ضمن میں ایک روایت میں آتا ہے، حضرت صوبان سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر پر جاتے تو سب سے آخر پر اپنے گھر والوں میں سے حضرت فاطمہ سے ملتے، اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے۔ ایک مرتبہ جب آپ ایک غزوہ سے واپس تشریف لائے تو حضرت فاطمہ کے ہاں گئے۔ جب دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ دروازے پر ایک پردہ لٹکا ہوا تھا اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما نے چاندی کے 2 کڑے پہنے ہوئے تھے۔ بڑے لاڈلے نواسے تھے آپ کے۔ آپ گھر میں داخل نہ ہوئے یہ جب آپ نے دیکھا، بلکہ واپس تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ بھانپ گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں نے گھر میں داخل ہونے سے روکا ہے۔ اس پر حضرت فاطمہ نے پردہ پھاڑ دیا اور بچوں کے کڑے لے کر توڑ دیے، اور اس کے بعد وہ دونوں بچے روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک بچے کو اٹھایا، اور راوی کہتے ہیں کہ مجھے ارشاد فرمایا کہ اس کے ساتھ مدینہ میں فلاں کے ہاں جاؤ اور فاطمہ کے لیے ایک ہار اور ہاتھی دانت کے بنے ہوئے 2 کنگن لے آؤ۔ اور پھر فرمایا کہ میں اپنے اہل خانہ کے لیے پسند نہیں کرتا کہ وہ اس دنیا میں ہی تمام آسائش اور آسانیاں حاصل کر لیں۔ چاندی کیونکہ اس زمانے میں بھی زیب و زینت کی علامت سمجھی جاتی تھی، اس لیے پسند نہ فرمایا کہ میرے بچے یہ چیزیں پہنیں۔ بہرحال جو دوسری چیزیں تھیں اس بات پر پھر جو سادہ چیزیں تھیں منگوا بھی تھیں۔ آپ جو اپنے بیویوں اور بچوں کے اعلیٰ اخلاق دیکھنا چاہتے تھے، ان کو اعلیٰ اخلاق پر قائم دیکھنا چاہتے تھے، آپ کو یہ برداشت نہ تھا کہ آپ کے قریبی کوئی ایسی بات کریں جو کسی کا دل دکھانے والی ہو، اس لیے ذرا سی بات کی بھی آپ اصلاح فرمایا کرتے تھے۔
حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہا، چھوٹے قد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مذاق کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو صفیہ کے بارے میں یہ باتیں ہی کافی ہیں، تو کچھ طنز کیا ان کے چھوٹے قد پر۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ اگر یہ سمندر میں ملا دیا جائے تو اس کو بھی مقدر کر دے۔ تو آپ نے بڑے آرام سے ان کو یہ سمجھایا کہ میرے سے قریبی تعلق رکھنے والوں کے معیار اخلاق بہت اونچے ہونے چاہیے۔ بظاہر اس چھوٹی سی مذاق میں کی گئی بات کو گو اس میں طنز بھی شامل تھا، عام طور پہ معمولی سمجھا جاتا ہے، لیکن آپ نے اس کا بھی نوٹس لیا، کیونکہ جب جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اس کو پہنچتی ہے تو اس کے لیے تو بہت بڑی بات بن جاتی ہے وہ، اور آپ نے طنز سے کراہت کا اظہار بھی فرما دیا۔ بات کرنے والے کو بڑے اچھے انداز میں صرف توجہ بھی دلا دی کہ جس کو تم مذاق سمجھ رہی ہو، یہ اتنی بڑی بات ہے جس سے معاشرے میں فساد پیدا ہو جاتے ہیں، اور میرے قریبیوں کو تو کہ اخلاق کے معیار اتنے اونچے ہونے چاہیے کہ کبھی ذرا سی بھی ایسی بات نہ ہو جس سے کسی بھی قسم کا جھگڑا پیدا ہو۔ اور مثال دے کر یہ فرمایا کہ بظاہر یہ چھوٹی باتیں ہیں جو یہ بھی اپنے اندر اتنا گند لیے ہوئے ہیں کہ سمندر کا پانی جس کی انتہا نہیں ہوتی، اس میں بھی اگر اس گند کو ڈالا جائے تو اس کو بھی خراب کر دے۔ تو یہ ہیں اعلیٰ اخلاق، اور کس خوبصورت طریقے سے آپ نے سمجھایا۔ گھر والوں کو ہی اعلیٰ اخلاق سکھانے کے بارے میں ایک اور روایت ہے۔ کسی نے حضرت عائشہ سے کہا کہ مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق فاضلہ کے بابت بتلائیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کیا تم قرآن میں یہ نہیں پڑھتے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ؟ پھر آپ فرمانے لگیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تھے، میں نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا، اور حفصہ رضی اللہ عنہا نے بھی کھانا تیار کیا، اور حفصہ نے مجھ سے پہلے کھانا تیار کر کے بھجوا دیا۔ میں نے اپنی خادمہ سے کہا کہ جاؤ اور حفصہ کا کھانے کا برتن انڈیل دو۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانے کا پیالہ رکھتے ہوئے انڈیل دیا، جس سے پیالہ ٹوٹ گیا اور کھانا زمین پر بکھر گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے ٹکڑوں اور کھانے کو جمع کیا اور چمڑے کے دسترخوان پر رکھا، اور وہاں سے اس بچے ہوئے کھانے کو کھایا، اور پھر میرا پیالہ حضرت حفصہ کی طرف لوٹاتے ہوئے فرمایا کہ اپنے برتن کے عوض یہ برتن رکھ لو، اور جو اس برتن میں ہے وہ بھی کھاؤ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر اتنے کوئی ایسے آثار نہیں تھے جس سے بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار ہوتا ہو، لیکن آپ نے سمجھا دیا بڑے آرام سے۔ تو اپنے عملی نمونے سے یہ بتایا کہ جو تم نے حرکت کی غلط کی، اور سزا یہ ہے کہ تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا، یہی کھاؤں گا جو تم نے ضائع کرنے کی کوشش کی ہے، اور جو پیالہ تم نے توڑا ہے اس کا بدلے میں تم اپنے پاس سے دو، اور جو کھانا میرے لیے بنایا تھا اب وہ میں نہیں کھاؤں گا، بلکہ وہ بیوی کھائے گی جس سے
زیادتی ہوئی ہے، لیکن بڑے تحمل سے بغیر غصے کے یہ سب باتیں سمجھا دیں کہ کسی سے بھی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بات بھی سمجھا دی کہ یہ جو آپس کی جیلسی ہیں ان کو بھی اسی طرح دور کیا جا سکتا ہے کہ ایک دوسرے سے اعلیٰ اخلاق دکھائے جائیں، اور اب اس کی طریقہ یہی ہے کہ اپنا پیالہ لٹاؤ، یہ ایک ویسے بھی حکم ہے کہ تحفے کو آسن طریق پر لٹایا جائے، اس لیے اب آسن طریق یہی ہے کہ جو کھانا میرے لیے تیار کیا گیا تھا وہ بھی ان کو واپس بھجوا دیا جائے۔ تو یہاں اگر اس طرح عمل کیا جائے تو ہر سطح پر عورتیں اگر عمل کریں دیکھیں تو رشتے کتنے مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بچوں کو اعلیٰ اخلاق سکھانے اور نصیحت کرنے کا انداز بھی آپ کا بڑا عجیب اور پیارا ہوتا تھا۔ ایک دو مثالیں پیش کرتا ہوں۔ ابو رافع بن عمرو کے چچا سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی بچہ ہی تھا تو انصار کی کھجوروں پر پتھر مار مار کر پھل گرایا کرتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا تو آپ سے عرض کیا گیا کہ یہاں ایک لڑکا ہے جو ہماری کھجوروں کو پتھر مارتا اور پھل گراتا ہے۔ چنانچہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا تو آپ نے پوچھا ہے لڑکے تو کیوں کھجوروں کو پتھر مارتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ تاکہ میں کھجوریں کھا سکوں۔ فرمایا آئندہ کھجور کے درخت کو پتھر نہ مارنا، ہاں جو پھل گر جائے اسے کھا لیا کر۔ پھر آپ نے میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور دعا دی کہ اے میرے اللہ اس کا پیٹ بھر دے۔ تو پتھر مارنے سے تو کیونکہ ہر قسم کی کچی پکی کھجوریں گر جاتی ہیں، پھل ضائع ہو جاتا ہے، دوسرے درختوں پہ بھی نقصان ہوتا ہے بلا وجہ کا، اس لیے آپ نے اس سے منع فرمایا۔ لیکن اگر بھوک لگی ہوئی ہے، بہت برا حال ہے زمانے میں ہوتا ہے ایسے حالات، تو فرمایا کہ پھر نیچے جو پکی ہوئی گری ہوئی ہیں ان میں سے کھا لیا کرو۔ لیکن سب سے اچھی بات جو میں تمہارے ساتھ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ تمہیں دعا دیتا ہوں کہ ایسے کھانے کی نوبت ہی نہ آئے، تمہارا پیٹ اور ہرس یا لالچ جو بھی ہے اگر ہے کبھی تو بھرا رہے، تو تاکہ تم کبھی کسی دوسرے کی چیز پر نظر نہ رکھو۔ اور یہی اعلیٰ اخلاق بھی ہیں۔ دوسرے دعا دے کر اس بچے کو بھی اس طرح توجہ دلا دی کہ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے اور جو جائز طریقے ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس سے مجھے ایک واقعہ کے یاد آ گیا، کل ہی مجھے کسی نے بتایا کہ ہمارے بیت الفضل کے قریب ایک خاتون گزر رہی تھیں، انہوں نے اپنے بچے کو ایک تھیلا دے کے بھیجا کہ جو کسی گھر کے سیب نظر آ رہے تھے باہر نکلے ہوئے کہ جاؤ اور توڑ لاؤ، اور جو گھر والا باہر نکلا تو فوراً روانہ ہو گئیں۔ اگر تو جائز سمجھ رہی تھیں تو نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اس بچے کو بھی عادت پڑ گئی کہ شاید اس طرح کی چیزیں توڑنا جائز ہے۔ تو اس میں قصور اس بچے کا نہیں بلکہ اس ماں کا تھا۔ پھر ایک بچے کو کھانے کے آداب سکھاتے ہوئے فرمایا کیونکہ اگر بچوں کے اعلیٰ اخلاق ہو جائیں، ان کی تربیت ہو جائے تو آئندہ نسلوں میں بھی وہی اخلاق پھر رائج ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں اس کا ذکر آتا ہے، حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب تھے، آپ کے ام سلمہ کے بیٹے تھے، بیان کرتے ہیں کہ بچپن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رہتا تھا۔ کھانا کھاتے وقت میرا ہاتھ تھالی میں تیزی سے ادھر ادھر گھومتا تھا، یعنی بے صبری سے جلدی جلدی کھاتا
اور اپنے آگے کا خیال بھی نہیں رکھ رہا تھا۔ حضور نے میری اس عادت کو دیکھ کر فرمایا کہ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے آگے سے کھاؤ۔ حضور کی یہ نصیحت میں ہمیشہ یاد رکھتا ہوں اور اس کے مطابق کھانا کھاتا ہوں۔ دیکھیں بچپن سے ہی اس خلق کی طرف توجہ دلائی، نال اخلاق کی طرف توجہ دلائی، کھانا کھانے کے جو آداب ہیں ان کی طرف توجہ دلائی کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھاؤ، تاکہ تمہیں یہ احساس بھی رہے کہ سب کچھ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر یہ کہ گواروں کی طرح نہ کھاؤ، بلکہ اب تم وہ جٹ اور جاہل عرب کے شہری نہیں رہے، بلکہ تم میں وہ نبی مبعوث ہو چکا ہے جس نے اعلیٰ اخلاق قائم کرنے ہیں، اس لیے تم لوگوں کو کھانا کھانے کے بھی آداب آنے چاہیے۔ ابتدائی زمانے میں جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، جب وہ مختلف باتیں سیکھتے تھے تو ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، جو کچھ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا یا آپ کے صحابہ سے سیکھا۔ اور بعض دفعہ کم علمی کی وجہ سے یہ نہیں پتہ ہوتا تھا کہ کون سا عمل موقع کی مناسبت سے جائز ہے یا نہیں، بعض بے موقع باتیں ہو جاتی تھیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تحمل سے اصلاح فرمایا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے کہ کون سی بات کس موقع پہ کہنی ہے، کس طرح عمل کرنا ہے۔ حضرت معاویہ بن الحکم سلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں باتیں سیکھیں۔ ان میں سے ایک بات جو مجھے بتائی گئی وہ یہ تھی کہ جب تجھے چھینک آئے تو الحمدللہ کہے، اور جب چھینک مارنے والا الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نماز میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا تھا کہ اسی اثناء میں ایک شخص نے چھینک ماری اور الحمدللہ کہا، تو میں نے جواباً بلند آواز سے یرحمک اللہ کہہ دیا۔ اس پر لوگوں نے مجھے گھورنے لگے، لوگ مجھے گھورنے لگے، جو کہ مجھے بہت برا محسوس ہوا۔ میں نے کہا تم مجھے کیوں تیز نظروں سے گھورتے ہو؟ اس پر لوگوں نے سبحان اللہ کہا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے دریافت فرمایا یہ بولنے والا کون تھا؟ بتایا گیا کہ یہ بدوی باتیں کر رہا تھا اشارہ کر کے۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ نماز قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہوتی ہے، پس جب تو نماز پڑھ رہا ہو تو یہی کام کیا کر۔ راوی کہتے ہیں یہ جو بیان کر رہے ہیں اپنے جن پر لوگوں نے گھورا تھا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نرمی سے بات کرنے والا معلم اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ تو دیکھیں نئے آدمی کو کس خوبصورتی سے نماز کا آداب بھی سکھا دیے، تقدس بھی بتا دیا، اور اس خوبصورت انداز کا اس بدوی پر بھی ایسا اثر ہوا جو ساری عمر رہا۔ یہی لوگ تھے جو اسلام سے پہلے ان چیزوں کے باتوں کے کرنے والوں کو سکھانے والوں سے بڑی سختی سے پیش آیا کرتے تھے یا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ایک اعلیٰ خلق سچ بولنا اور سچ کا قیام ہے، اور جھوٹ سے نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قیام کے لیے بھی یہ انتہائی ضروری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک اور جھوٹ سے اجتناب کا ایک جگہ ہی ذکر فرمایا ہے، اس لیے بچوں کو بھی پہلا سبق یہی ہے دیا کرتے تھے آپ کہ سچ بولو، اور ماؤں اور باپوں کو بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ان کو سچ سکھاؤ۔ اس طرح پر ہر نئے مسلمان ہونے والے کو لیے بھی یہی سبق ہوتا تھا
کہ سچائی کو اختیار کرو، ہمیشہ سچ بولو۔ اب سچ کو قائم کرنے کے لیے اور بچوں میں اس چیز کو راسخ کرنے کے لیے کتنا اس کا خیال رکھا کرتے تھے، اس بات کا ایک روایت سے پتہ لگتا ہے۔ عبداللہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہمارے گھر تشریف لائے۔ میں اس وقت کم سن بچہ تھا۔ میں کھیلنے کے لیے جانے لگا تو میری امی نے کہا، عبداللہ ادھر آؤ، میں تمہیں چیز دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے کچھ دینا چاہتی ہو؟ میری ماں نے جواب دیا کہ ہاں، میں کھجور دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر واقعی تمہارا یہ ارادہ نہ ہوتا اور صرف بچے کو بلانے کے لیے ایسا کہا ہوتا تو تمہیں جھوٹ بولنے کا گناہ ہوتا۔ اب دیکھیں، اس چھوٹی عمر میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت اس بچے کے ذہن پر نقش ہو گئی۔ اب جس بچے کی اٹھان ایسے ماحول میں ہوئی ہو اور نصیحتوں کے ساتھ ہوئی ہو، وہ کبھی زندگی بھر جھوٹ بول سکتا ہے۔ اور ایسے ہی تربیت یافتہ بچے ہوتے ہیں جو پھر دنیا کو سچائی دکھانے والے بن جاتے ہیں۔ پھر جھوٹ سے ناپسندیدگی کے بارے میں یوں نصیحت فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ اور اس کے مطابق عمل اور جہالت کو نہیں چھوڑتا، بس اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی روزے رکھ کر اگر جھوٹ بول رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اصل مقصد تو نیک تبدیلی پیدا کرنا ہے۔ اگر یہ نہیں کر رہے تو جس اللہ کی خاطر روزے رکھے جا رہے ہیں وہ اس نے تو جھوٹ سے منع کیا ہے۔ اپنے عمل سے تو تم جھوٹے خدا اس خدا اللہ کے سامنے کھڑے کر رہے ہو۔ بس اللہ کی عبادت بھی کرنا اور پھر جھوٹ بھی بولنا، یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، اور اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص کو آپ نے فرمایا کہ اگر تم تمام برائیاں نہیں چھوڑ سکتے تو جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ چنانچہ اسے ایک برائی کے چھوڑنے سے آہستہ آہستہ اس کی تمام برائیاں دور ہو گئیں۔ جیسا کہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ جھوٹ شرک کی طرف لے جانے والی چیز ہے، اس لیے آپ کو جھوٹ سے شدید نفرت تھی۔ یہ ایسی برائی ہے جو انسان کو تباہی کے گڑھے میں لے جاتی ہے۔ آپ اپنی امت کو اس سے بچنے کے لیے شدت سے نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا، کیا میں تمہیں گناہ کبیرہ کے متعلق نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، گناہ کبیرہ یہ ہیں: اللہ کا شرک، والدین کی نافرمانی۔ آپ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے اور سب اٹھ گئے، پھر اٹھ بیٹھے اور فرمایا، اور غور سے سنو کہ جھوٹ اور جھوٹی گواہی، غور سے سنو جھوٹ اور جھوٹی گواہی۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ آپ نے یہ فرماتے چلے گئے یہاں تک کہ میں نے خواہش کی کہ کاش حضور خاموش ہو جائیں۔ تو جس شدت سے آپ نے اس سے بچنے کی نصیحت فرمائی ہے، اس شدت سے ہمیں بھی اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور بظاہر معمولی سی بھی غلط بیانی سے بچنا چاہیے، جیسا کہ اس بچے کی ماں کو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تم اس بچے کو کچھ نہ دیتی تو یہ بھی جھوٹ ہوتا۔ یہ ایسی چیز ہے آج کل جو عام ہوئی ہے، مذاق میں بھی اتنے جھوٹ بولے جا رہے ہوتے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں۔ ہر احمدی کو اپنے اندر سے اس برائی کو جس کے اندر بھی ہو جڑ سے اکھیڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر آپ بڑے حوصلے سے برداشت کیا کرتے تھے، اور انتہائی ناپسندیدہ شخص بھی اگر کوئی ہوتا آپ کے پاس آ جاتا، اس کو بھی آپ نے کبھی بد اخلاقی سے اس سے پیش نہیں آئے،
بلکہ بڑے حوصلے سے اس کو بات سنا کرتے تھے۔ اور اگر کوئی غلط حرکت کر جاتا تھا تو اس کو بھی برداشت کر لیا کرتے تھے بڑی اچھی طریقے سے۔ بعض دفعہ بعض بدو گاؤں کے لوگ آیا کرتے تھے جو بعض حرکتیں کر جاتے اور صحابہ کو بڑا غصہ چڑھا کرتا تھا اس پر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خاموشی سے اچھی طریقے سے سمجھا دیتے تھے، لیکن کبھی غصہ نہیں کیا۔ ایک روایت میں ذکر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مسجد میں ایک اعرابی آیا اور وہیں پیشاب کرنے بیٹھ گیا، لوگ اس کی طرف لپکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کرتے ہوئے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اور جہاں اس نے پیشاب کیا ہے وہاں پانی کا ڈول بہا دو، تم لوگوں کی آسانی کے لیے پیدا کیے گئے ہو، نہ کہ تنگی کے لیے۔ ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ بعد میں وہ بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا ہمیشہ تذکرہ کیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ نے کس طرح محبت سے مجھے سمجھایا، مجھے کوئی گالی نہیں دی، سرزنش نہیں کی، مارا پیٹا نہیں، بلکہ آرام سے سمجھا دیا۔ تو ایک دیکھیں ایک ان پڑھ کو کس پیار سے سمجھانے سے ہی اس کی کایا پلٹ دی۔ پھر بدظنی ایک ایسی برائی ہے، بلکہ ایک زہر ہے جو معاشرے میں فساد پیدا کر دیتی ہے، اور ایک چھوٹی سی بدظنی کی وجہ سے بھی خاندانوں میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، رشتوں میں دوریاں پڑ جاتی ہیں، پیدا ہو جاتی ہیں، عہدے داروں کے خلاف نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، عہدے داروں کے دلوں میں لوگوں کے خلاف نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ظن سے بکثرت اجتناب کیا کرو، کیونکہ بعض ظن گناہ ہوتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے چھوٹی سے چھوٹی سطح پر بھی بدظنی سے بچنے کے نمونے دکھائے ہیں، تاکہ کسی کمزور ایمان والے کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ ہو۔ آپ اس پیارے انداز میں نصیحت فرماتے تھے کہ دوسرا شخص نہ صرف نصیحت کا اثر لیتا تھا بلکہ شرمندہ بھی ہوتا تھا۔ روایت میں ایک واقعہ کا ذکر آتا ہے جو بظاہر چھوٹا سا ہے، لیکن آپ نے برداشت نہ کیا کہ آپ جو معلم اخلاق ہیں، آپ کے بارے میں کسی فاسد دل میں کوئی خیال پیدا ہو جو دوسروں کو، مخالفین کو، جس سے باتیں کرنے کا موقع ملے۔ حضرت ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اعتکاف میں تھے، رات کے وقت میں آپ سے ملنے آئی، کچھ دیر باتیں کرتی رہی، جب واپس جانے کے لیے اٹھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھے کچھ دور چھوڑنے کے لیے میرے ساتھ تشریف لے گئے۔ ہم دونوں جا رہے تھے کہ پاس سے دو انصاری گزرے، جب انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تیزی سے آگے نکل گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا ٹھہرو، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ اس پر ان انصاری نوجوانوں نے عرض کیا سبحان اللہ، معاذ اللہ، کیا ہم آپ پر بدگمانی کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا شیطان انسان میں اس طرح سرایت کر جاتا ہے جس طرح خون رگوں میں چلتا ہے، مجھے خدشہ ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں بدگمانی پیدا نہ ہو اور تم ہلاک نہ ہو جاؤ۔ یقیناً آپ کے نور فراست نے بھانپ لیا ہوگا کہ ان لوگوں کے سامنے اظہار ضروری ہے، اس لیے کر دینا چاہیے، ورنہ کہیں بات کر دیں، کسی قسم کی بات ہو جائے اور پھر فتنہ پیدا ہو۔ اور اپنے ماننے والوں کو یہ سبق بھی دیا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی ہوتی ہیں جن سے عموماً بدظنیاں پیدا ہوتی ہیں، اور یہی باتیں ہیں جو معاشرے میں فساد کی بنیاد پڑتی ہیں، اس لیے ان سے بچنا چاہیے ہمیشہ۔ پھر پڑوسی ہیں، اگر پڑوسی سے خوش ہو تو اس پڑوسی کو، جس سے پڑوسی خوش ہے، اعلیٰ اخلاق کا مالک سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں بہت ساری نصائحت فرمائی ہیں۔ صحابہ بھی اس وجہ سے بہت زیادہ کوشش میں رہتے
کہ کس طرح پڑوسی کو خوش رکھیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کس طرح علم ہو کہ میں اچھا کر رہا ہوں یا برا کر رہا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے پڑوسی کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ تم بڑے اچھے ہو تو سمجھ لو کہ تمہارا طرز عمل اچھا ہے، اور جب تم پڑوسیوں کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ تم بہت برے ہو تو سمجھ لو کہ تمہارا رویہ برا ہے۔ یعنی خود تم اپنے جج نہ بن جاؤ۔ بعض لوگ اپنے آپ کی خود ہی تعریف کرتے ہیں کہ ہم اچھے ہیں، بلکہ تمہارے پڑوس تمہارے اچھے ہونے کی گواہی دیں۔ اگر ہر کوئی اس بات پر عمل کرے تو ایک خوبصورت معاشرہ قائم ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا اتنا بڑا خلق ہے کہ جبریل علیہ السلام ہمیشہ مجھے پڑوسی سے حسن سلوک کی تاکید کرتا آ رہا ہے، یہاں تک کہ مجھے خیال پیدا ہوا کہ وہ اسے وارث ہی نہ بنا دے۔ اتنی اہمیت ہے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی۔ پھر حکام کی اطاعت ہے، اس بارے میں آپ نے ہمیشہ ہی تاکید فرمائی اور فرمایا کہ حکام کی اطاعت کرنا تمہارا فرض ہے اور اعلیٰ اخلاق کا یہ تقاضا ہے اور اچھا شہری ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ اپنے افسر کی اطاعت کرو۔ کوئی حبشی غلام بھی تمہارا امیر مقرر ہو جائے، تمہارا افسر مقرر ہو جائے تو اس کی اطاعت کرو۔ اور پھر جس ملک میں رہ رہے ہو، جس کے شہری ہو، اس سے محبت کرنے کے بارے میں فرمایا کہ وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے جہاں یہ اخلاق تقاضا کرتے ہیں کہ اپنے افسروں کی اطاعت کرو اور اپنے وطن سے محبت کرو، وہاں یاد رکھو کہ یہ چیزیں ایمان کا حصہ بھی ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کو جس ملک میں بھی وہ رہ رہا ہے، ملکی قانون کی پابندی کرتے ہوئے امن اور سکون سے رہنا چاہیے۔ پھر افسروں کو بتایا کہ تمہارے اعلیٰ اخلاق کیا ہیں۔ اس وقت قائم ہوں گے تمہارے اعلیٰ اخلاق جب تم اپنے آپ کو قوم کا خادم سمجھو گے اور قوم کے لوگوں کی خدمت کے لیے، قوم کی خدمت کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لاؤ گے۔ اپنی ذاتی فوائد حاصل کرنے کے لیے کے بجائے لوگوں کی خدمت کی طرف توجہ دو گے، تو تبھی تم اچھے افسر اور اچھے لیڈر کہلا سکتے ہو۔ غرض کے بے شمار اخلاق ہیں اور آداب ہیں جو آپ نے ہمیں سکھائے اور اپنے عمل سے ان کے معیار قائم کیے۔ کوئی بھی دنیا کا ایسا خلق نہیں جو اس معلم اخلاق نے اپنے نمونے سے ہمیں سکھایا نہ ہو اور اپنے لوگوں کو بتایا نہ ہو، بلکہ یہ توقع رکھی کہ یہ اخلاق نہ صرف اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے ہیں، ان کا اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا ہے، بلکہ ان کے اعلیٰ معیار بھی قائم کرنے ہیں۔ بعض دفعہ اصلاح کے لیے اگر ناراضگی ہو بھی تو اخلاق کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہونی چاہیے۔ مقصد اصلاح ہونا چاہیے، نہ کہ دلوں میں کینہ پیدا ہو جائے یا یہ مقصد ہو کسی سے بدلہ لینا ہے۔ یہ معیار ہیں جو کہ ایک احمدی کو اپنے اندر پیدا کرنے چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک اور روایت آتی ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ بد اخلاق ترین اشخاص سے بھی کس طرح شفقت سے پیش آیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت طلب کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا، یہ اپنے گھرانے میں بہت ہی برا بھائی ہے اور اپنے خاندان کا بہت ہی برا بیٹا ہے۔ جب وہ آ کر بیٹھ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے نہایت خوش اخلاقی سے گفتگو فرمائی۔ جب وہ چلا گیا تو حضرت عائشہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، جب آپ نے اسے دیکھا تو اس کے بارے میں فلاں فلاں بات کی اور پھر اس سے گفتگو کے دوران اپنے کمال خندہ پیشانی کا مظاہرہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا، عائشہ تو نے کب مجھ کو بد زبانی کرتے ہوئے پایا؟ یقیناً سب سے برا آدمی اللہ کے نزدیک قیامت کے دن وہ ہوگا
جس کی بدی سے ڈر کر لوگ اس کی ملاقات چھوڑ دیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہاں، جو اخلاق فاضلہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن شریف میں ذکر ہے، وہ حضرت موسیٰ سے ہزارہا درجہ بڑھ کر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تمام ان اخلاق فاضلہ کا جامع ہے جو نبیوں میں متفرق طور پر پائے جاتے تھے، اور نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرمایا ہے انکا لعلی خلق عظیم، تو خلق عظیم پر ہے۔ اور عظیم کے لفظ کے ساتھ جس چیز کی تعریف کی جائے وہ عرب کے محاورہ میں اس چیز کے انتہائی کمال کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ مثلا اگر یہ کہا جائے کہ یہ درخت عظیم ہے تو اس سے مطلب ہوگا کہ جہاں تک درختوں کے لیے طول و عرض اور تناوری ممکن ہے وہ سب اس درخت میں حاصل ہے۔ ایسا ہی اس آیت کا مفہوم ہے کہ جہاں تک اخلاق فاضلہ و شمائل حسنہ نفس انسانی کو حاصل ہو سکتے ہیں وہ تمام اخلاق کاملہ تامہ نفس محمدی میں موجود ہیں، مکمل طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ سو یہ تعریف ایسی اعلیٰ درجہ کی ہے جس سے بڑھ کر ممکن نہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک عظیم الشان کامیاب زندگی ہے۔ آپ کیا بلحاظ اپنے اخلاق فاضلہ کے، اور کیا بلحاظ اپنی قوت قدسی اور عقد ہمت کے، اور کیا بلحاظ اپنی تعلیم کی خوبی اور تکمیل کے، اور کیا بلحاظ اپنے کامل نمونہ اور دعاؤں کی قبولیت کے، غرض ہر طرح اور ہر پہلو میں چمکتے ہوئے شواہد اور آیات اپنے ساتھ رکھتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر ایک غبی سے غبی انسان بھی، یعنی بیوقوف انسان بھی، بشرطے کہ اس کے دل میں یا بے جا ضد اور عداوت نہ ہو، ایسا جو ضدی قسم کا آدمی جو ہے حد سے بڑھ جائے اور عداوت نہ ہو، صاف طور پر مان لیتا ہے کہ آپ تخلقوا باخلاق اللہ کا کامل نمونہ اور کامل انسان ہیں۔ اور پھر اخلاق کو، اپنے یہ اخلاق جو تھے ان کو صحابہ میں بھی رائج کرنے کی کوشش فرمائی اور کیا۔ اس بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو تبدیلی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ویشیوں میں کی اور جس گڑھے سے نکال کر جس بلندی اور مقام تک انہیں پہنچایا، اس ساری حالت کے نقشے کو دیکھنے سے بے اختیار ہو کر انسان رو پڑتا ہے کہ کیا عظیم الشان انقلاب ہے جو آپ نے کیا۔ دنیا کی کسی تاریخ اور کسی قوم میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ یہ نیری کہانی نہیں، یہ واقعات ہیں جن کی سچائی کا ایک زمانہ کو اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ آج ہمارا بھی فرض ہے کہ جو اخلاق آپ نے ہمیں سکھائے ان کو اختیار کریں اور دنیا کو بتائیں کہ یہ وہ اعلیٰ اخلاق ہیں جو اس معلم اخلاق نے ہمیں سکھائے، اور آج بھی حسین معاشرے کے قیام کے لیے ان کو اپنانا ضروری ہے۔ بس اپنے نمونوں سے ہمیں ان کو دنیا کو دکھانا ہوگا۔ اللہ توفیق دے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر
العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.